نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کا تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ محض اللہ کا فضل ہے، ہمارا اپنا ذرہ برابر کوئی کمال نہیں ہے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات کے علم میں 7 اکتوبر سے غزہ میں جو فلسطینی بھائیوں پر قیامت ڈھائی جا رہی تھی اور ان کے اوپر جو ظلم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے تھے اور ان کے اوپر جو آتش و آہن کی برسات کی جا رہی تھی، ہمارے الحمدللہ اقصی مسجد سے اپنے مسلمان بھائی بالخصوص فلسطینی بھائیوں کے حق میں ایک آواز اٹھی اور ساتھیوں نے تعاون کیا، ساتھیوں نے ساتھ دیا اور ان کے اخلاص اور خلوص کو اللہ نے، میں سمجھتا ہوں کہ اپنی بارگاہ میں لازمی قبول فرمایا۔ کہ کتنے بعض ساتھی ایسے کہ جنہوں نے اپنے دن کی دہاڑی اور مزدوری غزہ کے مسلمانوں کے لیے دی ہے، بعض بھائی ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنے عید کے بچوں کا جو خرچہ ہے وہ غزہ کے مسلمان بھائیوں کے لیے دیا، بعض ایسے بھی ہیں کہ شادی کے زیور بھیج کر غزہ کے مسلمانوں کی نظر انہوں نے کیے ہیں۔ یقیناً اللہ بہت غیرت والی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اصل بدلہ تو آخرت میں عطا فرمائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کے کچھ اثرات، ثمرات، فوائد، منافع اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی منافع اس کے اثرات دکھاتے ہیں۔ چنانچہ ایک آواز اٹھی تھی مسجد اقصی کھڈا لیاری سے بیت المقدس والوں کے لیے۔ اللہ نے اتنا کرم کیا کہ ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں وہ بہت ہی کم ہے کہ الحمدللہ ایک ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہمارا رابطہ فلسطینی بہن، غزہ میں رہنے والی بہن سے ہوا اور وہاں ان کے بچوں سے ہوا۔ ہم نے پوری تحقیق کی، جانچ پڑتال کی، ارد گرد کے ساتھیوں اور اداروں سے رابطے ہوئے۔ الحمدللہ بات یقینی طور پر ہمارے سامنے آئی کہ یہ جنہوں نے آپ سے رابطہ کیا ہے، جس نمبر پر رابطہ کیا ہے، یہ غزہ والوں ہی کا، ان علاقے والوں ہی کا نمبر ہے۔ یہ آپ کے اخلاص کی برکت تھی۔ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہمارا رابطہ براہ راست ڈائریکٹلی طور پر ہمارا رابطہ غزہ کے کسی بھائی سے یا غزہ کی کسی بہن سے ہوگا۔ اور کیسے ہوا، کیا ترتیب بنی، اللہ تبارک و تعالیٰ ترتیب بنانے والے ہیں۔ ہماری سوچ میں بھی نہیں تھا کہ ہماری مسجد اقصی اور ہمارا علاقہ کھڈا لیاری کا علاقہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ سعادت عطا فرمائیں گے کہ ہم اپنی بہن سے ہماری بہن ہم سے رابطہ کرے گی اور اللہ اس سے رابطہ کرنے کے ایسے اسباب، ذرائع اور واسطے پیدا فرما دیں گے۔ یقیناً اللہ نے سچ فرمایا، اللہ سچے ہیں، اللہ کا قرآن سچا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ اللہ فرماتے جو ہمارے دین کے لیے محنت کرتا ہے اور ہمارے لیے محنت کرتا ہے، ہم ان کے لیے راستوں کی ہدایت رہنمائی کریں گے اور راستوں کو کھولیں گے۔ یقیناً اللہ نے ہمارے لیے راستے کھولے۔ آج ہمارے لیے خوشی کا ٹھکانہ ہی کوئی نہیں ہے، جتنا ہم روحانی اعتبار سے خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ غزہ کی بہن سے ہمارا رابطہ ہوا، بلکہ انہوں نے خود رابطہ کیا، کسی نے ہمارا بتا کر اور اس علاقے کا بتا کر ہمارا ان سے رابطہ کروایا۔ یقیناً یہ اہل علاقہ والوں کے لیے سعادت کی بات ہے۔ یہ اللہ نے ان کی محنت کو قبول کیا۔ ایک سالوں سے محنت ہو رہی تھی، چند سالوں سے محنت ہو رہی تھی اور غزہ والوں کے بارے میں ایک توانا آواز بنتی جا رہی تھی۔ مسجد اقصی، جامع مسجد اقصی کھڈا لیاری کے ممبر و محراب سے یہ آواز گونجتی رہی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے اس آواز کو بیت المقدس کی مسجد اقصی تک پہنچایا۔ یہ اللہ کا بہت کرم، اللہ کا بہت احسان ہے۔ اس بہن سے ہمارا رابطہ ہوا، انہوں نے
مالی اعتبار سے ہم سے درخواست کی، ہم نے ساری تحقیقات کر کے پھر اپنی بہن سے جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے تعاون کیا۔ انہوں نے بہت شکریہ کے کلمات آپ حضرات کے لیے کہے ہیں، آپ کے لیے انہوں نے جزاکم اللہ کا لفظ استعمال کیا، آپ کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اس لیے میں ان کی طرف سے آپ حضرات کو ان کا یہ پیغام پہنچا رہا ہوں۔ مقصود کوئی نمود و نمائش نہیں ہے، مقصود کوئی مالی چکر نہیں ہے، مقصود صرف یہ ہے کہ آپ حضرات محنت میں لگے رہے، اس آواز کے ساتھ چلتے رہے، لوگوں کی باتیں بھی سنی، سخت الفاظ بھی سنے، سخت کلمات بھی سنے، سخت ری ایکشن بھی آپ کے سامنے آیا اور تنقید کا نشانہ بھی بنے۔ اس لیے ان بھائیوں کے وہ زخموں پر یہ مرہم رکھنے کے لیے میں نے یہ جو ہے نا وہ ان بہن کا پیغام پہنچایا کہ انہوں نے آپ کو ہم سب کو دعاؤں کے ساتھ نوازا ہے۔ اور میں نے جب ان کو وہ مالیت مل گئی اور میں نے ان سے یہ عرض کیا اور ہمارے بھائیوں نے تعاون کیا، ہمارے بھائیوں نے کیا، میرا کوئی احسان نہیں ہے، نہ میرا اس میں کوئی کمال ہے، ہمارے بھائی نے تعاون کیا اور پھر یہ گزارش کی کہ ہم نے یہ تعاون صرف اور صرف اس لیے کیا ہے تاکہ کل کو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہماری شکایت نہ کیجیے گا۔ یہ میں نے باقاعدہ ان سے یہ کہا عربی کے اندر، اللہ کے واسطے ہماری شکایت نہ کیجیے گا، جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے کیا۔ وہ بہن بہت خوش ہوئی اور خوب دعاؤں سے نوازا۔ مزید آپ سے گزارش ہے، جس پر اعتماد ہو اس ادارے کے ساتھ مل کر غزہ کے مسلمان بھائیوں کے لیے اپنی امداد کی ترتیب بنائیں۔ آگے عید الاضحیٰ آ رہی ہے، اس عنوان سے بھی آپ خوب محنت کریں تاکہ عید الاضحیٰ سے پہلے ہمارے غزہ والے بھائیوں کے پاس بھی عید کے موقع پر عید کا گوشت، قربانی کا گوشت پہنچ جائے انشاءاللہ۔ اس طرح پہلے آپ نے ہمیں مایوس نہیں کیا اور الحمدللہ آپ حضرات نے غزہ والوں کو مایوس نہیں کیا۔ مجھے اللہ کی شان، اللہ کی عزت پر بھروسہ ہے، اللہ کی عظمت پر بھروسہ ہے، آئندہ بھی انشاءاللہ آپ بھائی اور بہن غزہ والوں کو مایوس نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سخت حالات میں اپنے بھائیوں کا ساتھ دینے کی جتنا ہم سے ہو سکے اللہ توفیق دے اور اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔